الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے، اللہ پاک کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو کبھی بھی کوئی مجلس ایسی ہو جو اللہ و رسول کے ذکر کے بغیر شروع اور ختم ہو، یہ درست نہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری ہر مجلس ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے معمور ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز مدنی چینل کے ناظرین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک مبارک عادت تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے دین کی بات کیا کرتے تھے۔ جس چیز کا بھی آدمی بار بار ذکر کیا کرتا ہے وہ چیز دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے دن کے وقت خرید و فروخت کی غرض سے بازار میں چکر لگاتے ہوئے لوگوں کو آخرت یاد دلاتے رہتے اور انہیں دنیاوی کاموں کو بھی دین کے مطابق کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے اور انہیں ایسی اچھی باتوں کی تلقین فرماتے رہتے تھے جو ان کے لیے اللہ پاک کے قرب کا باعث بنتی۔ جی ہاں، مسلمان تاجر کی یہ شان ہے کہ جب وہ بازار میں ہو تو ذکر خدا و مصطفیٰ کو بھولے نہیں، اپنے امور کو اللہ و رسول کی اطاعت کے مطابق صرف کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر مبنی ہو۔ خرید و فروخت کرتے ہوئے، لیتے دیتے ہوئے، کمنٹ کرتے ہوئے یا کمٹمنٹ کرتے ہوئے وہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور احکامات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ جو اللہ نے حرام کر دیا اسے اپنے قول سے حلال نہ کرے، اور جو اللہ کی طرف سے حلال ہے اسے اپنے انداز سے حرام نہ کرے۔ جو شریعت اسلامیہ کے احکامات ہیں ان کی بجا آوری کرے اور اس کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرے، اور علم کے حصول کے لیے اچھی صحبت اختیار کرے، اور اچھی صحبت کے لیے دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ ہماری ایک مجلس ہے، مجلس تاجران، الحمدللہ رب العالمین، اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو مبلغین ہیں وہ بازاروں میں جاتے ہیں، وہاں پر نیکی کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، مارکیٹس کی مسجد میں فیضان سنت کا درس دیتے ہیں، اور وہ ٹائم جو عمومی طور پر آف ٹائم ہوتا ہے اس میں الحمدللہ دکانوں میں مدنی حلقے لگاتے ہیں اور تاجروں کی تربیت کی صورت بناتے ہیں کہ اپنے کام کو کس طرح سے اللہ و رسول کے ارشادات و احکامات کے مطابق کرنا ہے، کس طرح سے سچ کی بنیاد پر اور امانت داری کی بنیاد پر خرید و فروخت کے معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ جی ہاں، مسلمان تاجر اگر واقعی سچائی اور امانت داری کو اختیار کر لے اور میرا بازار یہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائے تو آپ دیکھیے رب العالمین کی رحمت سے تھوڑے میں بھی کیسی برکت ہوگی، چھوٹے میں بھی کیسی کثرت ہوگی۔ مگر جب مسلمان تاجر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ بددیانتی کرنا شروع کر دے، ماپ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، بات میں جھوٹی بات کہنا شروع کر دے، اپنے مال کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف کرنا شروع کر دے، اپنے مال کا عیب چھپا کر صرف اس کے سامنے جھوٹی بات رکھے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ مگر محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بہت بڑے تابعی بزرگ تھے، وہیں پر بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ تو اے مسلمان تاجروں، اے عاشقان رسول،
اگر محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز ہم بھی اختیار کریں، اپنے بازار میں درس فیضان سنت دیں، اپنے بازار میں چوک درس کا اہتمام کریں، اپنے بازار میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی صورت بنائیں، سچ کا بول بالا کریں، دیانت داری کی ترکیب اختیار کریں، غیر محرم عورتوں کی طرف نظر ڈالنے کی بجائے نظر جھکا کر بات کریں، میرے محترم اسلامی بھائی، جب انشاءاللہ عز و جل ان تراکیب کو اختیار کیا جائے گا، سود کے کاروبار سے بچا جائے گا، رشوت کے لین دین سے بچا جائے گا، وعدہ خلافی سے بچا جائے گا، مس کمٹمنٹ سے بچا جائے گا، اپنے بیوپاریوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا، اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا، تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل کس طرح سے رب العالمین عز و جل ہمارے نیک اور جائز کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مگر خدا نخواستہ معاملہ اگر اس کے الٹ ہوا تو پھر تکلیف، پریشانی، مصیبت، غم، امتحان، آزمائشیں، رزق میں کمی، روزی میں بے برکتی، گھر میں بیماری، لڑائی جھگڑا اور نہ جانے کیا کیا آزمائشیں اور نحوستیں پھر ہمارا رخ کر لیں گی، ہمارا دروازہ بجائیں گی۔ اسی طرح مسلمان کاروباری شخص وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، کثرت سے صدقہ کرنے والا ہو، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کس طرح سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، غموں کو ٹالتا ہے، امتحانوں کو ٹالتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ بات یہ ہو رہی ہے سچائی اور دیانتداری سے کاروبار کرے گا اور پھر صدقہ و خیرات اور اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے گا، تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے۔ ایسا نہیں کہ بد دیانتی سے، دھوکہ سے اور فراڈ سے اور ذخیرہ اندوزی سے اور مس کمٹمنٹ سے اور وعدہ خلافی سے پیسہ کمایا ہو اور اب جناب میں کہوں کہ میں مسجد بنا دوں، اب جناب میں کہوں کہ میں یتیموں کی مدد کر دوں، اور جناب میں کہوں کہ میں بیواؤں کی مدد کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکیزہ مال کو پسند فرماتا ہے۔ جو حلال طیب و طاہر طریقے سے کمایا ہے اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے نا، تو اب اس کی برکت بھی پائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ مسلمان کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، مس کمٹمنٹ کر کے دکھایا کچھ تھا، بیچا کچھ ہے، جی ہاں یہ بھی ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مس کمٹمنٹ کے تو اس قدر ہماری مارکیٹ میں چرچے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بددیانتی کس قدر زیادہ ہے، مسلمان تاجر کا جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، تو ایسا ہرگز ہرگز نہ کیجیے۔ تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی یہ پاکیزہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو بازار میں نیکی کی دعوت دیتے تھے، اور اے دعوت اسلامی سے وابستہ، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے تاجروں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، اللہ کے بندو یوں نہ کرو، ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت نکالو، اور اپنی مارکیٹ میں اپنے بیوپاری کے ساتھ، اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے اسٹاف کے ساتھ وہ صورت اختیار کریں کہ جس سے اللہ پاک کے دین کا چرچا ہو، ہماری آخرت کی بہتری ہو۔ دنیا کا کاروبار کرتے ہوئے آخرت کو فراموش مت کیا کریں۔ کیا آخرت کو آج فراموش کر دیا، یقین مانیے مگر جب آخرت واقعی آ جائے گی تو پھر یہ ہماری فراموشی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہیں ہمارے بہت بڑے خسارے کا سبب نہ بن جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ عادت تھی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی کہ یہ بازار میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے، اور دوسرا ایک آپ کی عادت یہ تھی کہ لوگوں کے باہمی اختلافات سے الگ تھلگ رہتے، جھگڑوں سے دور رہا کرتے تھے۔ یہ بھی کیسا زبردست وصف ہے، اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہر پنچایت میں داخل ہو جائیں، ارے بھائی کسی کا معاملہ کیا ترکیب، آپ صلح کی نیت سے جائیں تو پھر آپ کے پاس وہ صلح والی حکمت عملی بھی ہونی چاہیے، ورنہ ہر ایک کی پخراٹ میں داخل ہو جائیں گے، ہر ایک کی پنچایت میں داخل ہو جائیں گے، ہر ایک کے معاملے میں جا داخل ہوں گے۔ اللہ کے بندو اپنے کام سے کام رکھو۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں یہ حکمت عملی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ذات کا ایک اور پہلو تھا کہ آپ کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ اس قدر میٹھی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس قدر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مسکراہٹ والی گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ ہر کوئی آپ کی طرف مائل ہوتا، جس سے ان لوگوں کے غمزدہ دلوں میں آپ کی عزت اور وقار کی بڑھوتی ہوتی، ہر وقت مزاحیہ موڈ میں نہ رہتے تھے اور ہر وقت منہ پھلا کے بھی نہ رکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بازار میں جو جتنے بڑے اسٹیٹس کا حامل ہوتا ہے اس کا منہ ایسا پھولا ہوا ہوتا ہے کہ جناب کاٹو تو جیسے تیار بیٹھے، اور بس ان کا مزاج ایسا، جو جتنے بڑے اسٹیٹس کا مالک ہے اس کے چہرے سے گویا اتنی بتی گل ہو جاتی، ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہتی۔
مگر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بڑا دل ربا تھا، بڑا جسے کہتے ہیں نا مسکراہٹوں بھرا تھا، دل کو موہ لینے والی کیفیت تھی. ہاں مگر وہ فریشپ نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس سے دل سے عزت جاتی رہے، نہیں، بلکہ آپ کے مزاح میں بھی اتنا وقار تھا اور ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رعب اور دبدبے سے نواز رکھا تھا اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی. ان کی زبان میں اللہ پاک نے اتنا اثر رکھا تھا کہ جو بھی ان کی بات سنتا وہ ہدایت پر آ جاتا، یہاں تک کہ لوگ جب بازار میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے اور انہیں دیکھتے تو محبت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اللہ پاک کو یاد کرنے لگ جایا کرتے تھے کہ آپ سیدنا محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے تھے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. کہ اچھے ہم نشین کی علامت بھی ہے نا. شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں رقم فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے. تو محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ گرچہ بازار میں ہوا کرتے تھے مگر آپ جب کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کر سبحان اللہ کی صدا لگایا کرتے تھے. آپ کا انداز، آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی ملنساری، آپ کی دلجوئی، آپ کی غمگساری، یہ ایسے پہلو تھے کہ جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا کرتے تھے اور جو بھی آپ کی طرف دیکھتا تھا اسے گویا کہ اپنے مولا کی یاد آتی تھی. یہ مسلمان تاجر کے وہ اوصاف ہیں کہ جنہیں آج بھی ہم اختیار کریں تو یقین مانیے ہمارے بازاروں میں اللہ کی نافرمانی کے کام ختم ہو جائیں. اللہ کی فرما برداری کی بدولت ہمارے کاروبار میں بھی، روزگار میں بھی اور ماحول میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکتیں پیدا ہو جائیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کی عملی زندگی لوگوں کے لیے بہترین رہنما تھی. تجارت کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی جس میں دنیا کا نفع تو زیادہ ہے لیکن دین کا نقصان ہے تو یہ اس صورت کو لیتے جس میں دین کا نفع زیادہ ہو چاہے دنیاوی طور پر کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے. کتنا زبردست پہلو ہے، اگرچہ باریک بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سودا ہوتا کہ جس میں آپ دیکھتے کہ اس سودے کو کرتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے میری آخرت کا نقصان ہے مگر دنیا کا فائدہ ہے، آپ اس کام کو اختیار نہ کرتے بلکہ اس کام کو اختیار کرتے کہ جس میں دین کا نفع زیادہ ہو چاہے دنیا کا کچھ نقصان ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. چونکہ عالم تھے، علم کو سمجھتے تھے، معاملہ فہم تھے، دور اندیش تھے، اس لیے رب العالمین عز و جل نے وہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کمپیریزن کیا کرتے تھے دنیا اور آخرت کے امور کا. چنانچہ دین کی باریک باتوں کو سمجھنے اور حلال و حرام پہچاننے میں بعض اوقات ایسا نظریہ اختیار فرماتے تھے کہ جو لوگوں کو بڑا عجیب و غریب نظر آتا. مثال کے طور پر ایک شخص نے ان پر جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میرے 2 درہم دینے. توجہ، کتنے دینے؟ 2 درہم. انہوں نے میرے 2 درہم دینے. آپ نے اس سے صاف انکار کر دیا. اس شخص نے کہا کہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ میرے 2 درہم تمہارے ذمے واجب الادا نہیں ہیں؟ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاؤ گے کہ میرے 2 درہم تم نے نہیں دینے؟ اس کا خیال تھا کہ اتنی حقیر رقم کی خاطر یہ قسم نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ نے اسے جواباً کہا ہاں میں ضرور قسم اٹھاؤں گا، اور آپ نے اللہ پاک کی قسم لی. لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ کی کلیت تھی، آپ کے بیٹے کا نام بکر تھا اس لیے آپ ابو بکر کہلایا کرتے تھے، نام آپ کا محمد بن سیرین تھا. اے ابو بکر، صرف 2 درہموں کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہاں میں نے اس لیے قسم اٹھائی کہ میں نہیں چاہتا کہ اسے حرام کھلاؤں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس انداز میں حاصل ہونے والے 2 درہم اس کے لیے حرام ہیں. میں خوب جانتا ہوں کہ اس کے 2 درہم میرے پاس نہیں ہیں اور یہ 2 درہم اگر میں نے اس کو دے دیے تو اس کے حق میں حلال نہیں ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ حرام کھائے. قربان جائیے رب العالمین جل مجدہ کہ اس نیک بندے پر کہ کس طرح سے خیر خواہی امت کا جذبہ بھی آپ کے ذہن میں کارگر تھا، اور ایک لحاظ سے کمٹمنٹ کے اعتبار سے، ایک لحاظ سے خدا خوفی کے اعتبار سے اور معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے
کس طرح سے آپ نے یہ ترکیب اختیار کی، مگر چونکہ آپ سچے تھے، یہاں تو جھوٹی قسموں کا دورہ ہے، یہاں تو اپنی بات کو مبالغہ اور مغالطہ سے بھرپور ہم قسمیں بھی اٹھا لیتے، بات بات پر قسم اٹھانا بھی ہمارے مارکیٹ میں عام ہے، مگر سب غور کیجئے کہ ہم قسم کس بات پر اٹھاتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز اور ہمارے انداز میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو وہ صورت اختیار کرنے کی توفیق دے کہ جس کے ذریعے سے ہم واقعی، وہ تجارت ہو، وہ ملازمت ہو، وہ ذاتی زندگی ہو، وہ نجی زندگی ہو، وہ کاروباری زندگی ہو، وہ خاندانی زندگی ہو، وہ انفرادی زندگی ہو یا وہ اجتماعی زندگی ہو، اس میں مولا تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار بندوں میں ہم اللہ کرے کہ شامل ہو جائیں۔ جہاں 2 درہم کے لیے آپ نے قسم اٹھائی، یہ تو تھی معاملہ فہمی۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں آپ کی حیات کا ایک وہ واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی زندگی ہی بدل دی، مگر اندازہ کیجئے گا کہ تقویٰ کی کیسی کیفیت تھی۔ اللہ پاک نے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صبر و استقامت اور صداقت کا امتحان لینا چاہا اور انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ مومن ہے تو رب العالمین عز و جل کی طرف سے مومنوں پر امتحانات آتے ہیں، بلکہ سچی عرض کروں کہ جو جس قدر ایمان کے درجے کو پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین عز و جل کے تقرب کا خواہاں ہے، اسے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اسے آزمایا جائے گا۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اس کے متعلق ارشاد ہے، بہت مشہور آیات ہیں۔ تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوئی کہ جب ان کے صبر و استقامت اور صداقت کے امتحان کا وقت آیا اور انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا، جیسا کہ بہت سے ایمان والے مردوں اور عورتوں پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس کے حکم پر جمے رہتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں کامیابی کی منزلوں کو نہیں پہنچتے، یقیناً وہ بڑے محروم ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے گا، ایک بزنس ڈیل ہے، تاجروں کے لیے بڑی دلچسپ بات عرض کر رہا ہوں، ایک بزنس ڈیل، نیکی اور تقوی کی کیفیت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے ایک مرتبہ 40,000 دینار کا ادھار میں تیل خرید لیا، کوکنگ آئل، وہ آپ نے خرید لیا۔ جب تیل کا ایک برتن کھولا، ایک ڈرم جو تھا، جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک مرا ہوا گلا سڑا چوہا برآمد ہوا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ تیل تو ایک ہی جگہ پر تیار کیا گیا ہے اور یہ نجاست صرف اسی برتن کے لیے مخصوص نہیں ہے جسے میں نے کھولا ہے، بلکہ تمام برتنوں میں موجود تیل نجس یعنی ناپاک ہو گیا ہے۔ اگرچہ میں اس عیب کی وجہ سے تیل بیچنے والے ہی کی طرف لوٹا دوں تو بھی ٹھیک ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ یہی تیل دوسرے لوگوں کو بیچ دے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بزنس ڈیل میں ہونے والی کیفیت کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس کے تحت پھر کچھ معروضات بھی پیش کروں گا۔ پہلے واقعہ توجہ سے سن لیجئے۔ آپ نے کوکنگ آئل کا بہت بڑا سودا کیا اور اس سودے کی ترکیب یہ تھی کہ کم و بیش 40,000 دینارز کا یہ سودا تھا۔ اس کا جب فرسٹ ڈرم کھولا گیا تو اس میں مرا ہوا چوہا نکلا اور مرے ہوئے چوہے کے تیل کی وجہ سے تیل نجس ہو گیا تھا اور یہ عیب پیدا ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سوچا کہ یہ لیا تو میں نے ادھار میں ہوا ہے کہ میں اسے واپس لوٹا دوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کرے گا کہ یہ میں تو اس کو لوٹا دوں گا مگر یہ کسی اور کو بیچے گا اور وہ مسلمانوں کو پہنچا دے، اور دوسرے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سارا تیل آپ نے کیا کیا، آپ نے اسے ایک طرف کر دیا، اسے بہا کر آپ نے ضائع کر دیا اور سوچا کہ آہستہ آہستہ قرض ادا کریں گے 40,000 دینارز۔ اللہ کی شان یہ تھی کہ آپ نے تو یہ مسلمانوں کو نجس تیل سے بچانے کے لیے یہ کام کیا، مگر وہ جو پیچھے ادھار والا آدمی تھا، پیچھے جو بیوپاری تھا، اس نے آپ نے تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں، اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا، کافی قرض چڑھ گیا۔
तेल वाले ने रकम का मुतालबा किया जो ये अदा ना कर सके। उसने काजी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने आपको कर्ज की अदायगी तक जेल भेज दिया। जब वो एक लंबी मुद्दत तक कैद में रहे तो जेल का चौकीदार जो जेलर था उसने आपके इल्म और तकवा, इबादत और रियाजत से मुतासिर होकर कहा कि या सैयदी, जब रात हो जाया करे तो आप अपने घर चले जाया करें और सुबह को वापस आ जाया करें। आप आजादी तक इस तरह करते रहें, मैं इसका जिम्मेदार हूं, ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगा। जेलर ने पूछा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, क्यों नहीं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस खयानत पर आपका ताउन नहीं कर सकता कि आपको हुकूमत ने अमानतदार समझकर बिठाया है। अब अगर मैं निकल जाऊं तो गोया इस अमानत में खयानत करने में आपका मददगार बन गया और मैं किसी गुनाह के काम में मददगार नहीं बनना चाहता। अल्लाह की शान ये कि बिलाखिर वक्त गुजरता रहा और जेल के अंदर ही सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खबर आप तक पहुंची। और सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खबर के साथ साथ हजरत की वसीयत भी आपके पास पहुंची कि अनस बिन मालिक ने ये वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे मोहम्मद बिन सीरीन गुस्ल दें और वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। और आप उस वक्त कैद में थे। लोग हुक्मरान के पास गए, खादिम रसूल सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सुहाबी की वसीयत उसे सुनाई और उससे इजाजत तलब की कि मोहम्मद बिन सीरीन वसीयत के मुताबिक इन्हें गुस्ल कफन और दफन की सूरत बनाएंगे, आप इजाजत अता फरमाएं, ये नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे। उन्हें हुकूमत की तरफ से इजाजत दे दी गई। लेकिन मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम कर्ज खा से इजाजत नहीं लेते। मैं उसके हक की वजह से कैद में डाला गया हूं। जब कर्ज खा ने इन्हें इजाजत दी तो उस वक्त आप कैद खाने से निकले, सैयदुना अनस की मैयत को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई और कैद खाने की तरफ लौट गए। अपने घर वालों को देखने भी नहीं गए। फिर जब एक वक्त आया, कर्ज अदा हो गया तो अल्लाह पाक ने जेल से आपको छुटकारा नसीब कर दिया। ऐ मेरे ताजिर इस्लामी भाई, अल्लाह पाक आपके दर्जे बुलंद करे। आपने अंदाजा फरमाया कि एक सौदा जो माल लिया गया उसका पहला ड्रम खोला गया, मरा हुआ चूहा निकला। मुसलमानों को उस नजिस तेल से बचाने के लिए आपने नुकसान उठाया। इसका शरई हुक्म क्या बनेगा ये तो आप उलमा से और मुफ्तियान इकराम से पूछिएगा। मगर यहां पर एक बात अर्ज करना चाहूंगा, फूड का बिजनेस करने वाले, उनके किचनों का हाल क्या है? फूड का बिजनेस करने वाले, उनके फ्रीजर्स का हाल क्या है? उनकी क्लीनलीनेस का हाल क्या है? उनकी नफासत और नजाफत का हाल क्या है? आज मेरी रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री की कैफियत क्या है? एक्सपायर्ड गोश्त निकलता है, छापे पड़ते हैं। हम सस्ता थर्ड क्लास, जिसको कभी कोई अपने घर के लिए पसंद ना करे, अपने ही बर्गर पॉइंट्स पर, अपने ही चिप्स पॉइंट पर, अपने ही रेस्टोरेंट पर, अपने ही पिज्जा पॉइंट्स पर उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो आटे के नाम पर, वो बेजे के नाम पर, वो जनाबे वाला टमाटो केचप के नाम पर, वो सॉसेस के नाम पर, वो थर्ड क्लास तरकीबें इख्तियार कर रहे होते हैं। गला सड़ा सब्जी लेकर आएंगे, गला सड़ा गोश्त लेकर आएंगे, पता नहीं वो गोश्त भी कहाँ का होगा, किस तरह का होगा। मेरे वतन में वो दिन आ गए हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कचरे के ढेरों पर गधे के सर मिलते हैं तो पूरे जिस्म का गोश्त कहाँ गया उसे कहीं पता नहीं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मेरे वतन में ऐसे हालात भी पैदा हो गए हैं कि ये खबरें भी आम होने चली हैं कि कुत्तों का गोश्त भी खिलाया जाता है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, गधों के गोश्त की खबरें हैं, कुत्तों के गोश्त की खबरें और न जाने क्या क्या खबरें आम हैं। किचन्स की हालत देखें,
تو حالت بڑی خراب ہے۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کا حال دیکھیں تو ایکسپائر میڈیسن کے متعلق کون توجہ کرتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ کیا حالتیں ہیں جناب؟ ہر ایک طرح غور تو کرے کہ ہمیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ایک مافیا بنا ہوا ہے کہ دیکھیں کہ کون سی چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ غریب جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، سونے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آٹا مہنگا ہوگا، کب چینی مہنگی ہوگی، کب ٹماٹر مہنگا ہوگا، کب جناب والا لوگوں کی دسترس سے باہر ہوگا، تو ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنا مال بٹورنے کے لیے، اپنے ہزاروں کو لاکھوں میں، لاکھوں کو کروڑوں میں، کروڑوں کو اربوں میں ترکیب بنانے کے لیے کس طرح سے لوگوں سے عام ضرورت کی چیزیں روک لیتے ہیں۔ اور یہ میرے وطن میں ایسے کارٹلز، ایسے مافیاز کی کثرت ہے۔ ایک چھوٹے سے کریانہ کی دکان سے لے کر اور بڑے بڑے بزنس امپائرز پر بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لوگ مسلمانوں کی عام ضرورتوں کی چیزوں کو روک کر، ذخیرہ اندوزی اختیار کر کے، ان کے ریٹس بڑھا کر کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کب تک ہم کھائیں گے؟ کب تک میں اور آپ اس کے مزے لیں گے؟ ایک یہ ہستیاں تھیں کہ ایک مرا ہوا چوہا دیکھا تو اپنے اوپر مشقت توڑ لی، 40,000 دینار کے مقروض ہو گئے، جیل میں جانا پسند کر لیا، مگر مسلمانوں کو یہ نجس تیل کھلانا پسند نہیں کیا۔ مگر آج میرے ہاں تیل ہو، آج میرے ہاں گوشت ہو، آج میرے ہاں روٹی ہو، آج میرے ہاں سالن ہو، آج میرے ہاں کری ہو، آج میرے ہاں کسی بھی قسم کی کیفیت ہو، میڈیسن تک 2 نمبر کی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے، نہ کوالٹی کی کوئی ترکیب ہوتی ہے، نہ ایکسپائری کا خیال کیا جاتا ہے، کون سی چیز کس کے لیے کیا اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر کوئی قصائی کا کام کر رہا ہے، چھری تو قصائی کے ہاتھ میں ہے، مگر میرا ڈاکٹر ہے، اس کی کیفیت آپ دیکھ لیجئے، میرا انجینئر ہے، اس کی کیفیت آپ دیکھ لیجئے، میرا پروفیشنل ہے، اس کی کیفیت آپ دیکھ لیجئے۔ حالتیں کیا ہے؟ ہر شخص صرف مال بنانے کی مشین بنا ہوا ہے۔ اسے مسلمان کا احساس، مسلمان کا خیال، مسلمان کی دلجوئی، مسلمان کی خیرخواہی کا کسی قسم کا کوئی پاس نہیں۔ ایک وہ ہستیاں تھیں کہ کس قدر اپنے اوپر مشقتیں اڑا کرتی تھی، اور ایک ہم ہیں، ہماری جیب میں مال آنا چاہیے، چاہے کوئی مر جائے، چاہے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ ہم اپنی فیکٹری سے وہ پروڈکٹ نکالتے ہیں کہ جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری ناقص پروڈکٹ کی وجہ سے چاہے لوگ کینسر کے مریض ہو جائیں، معدے کے السر کے مریض ہو جائیں، ہمیں کس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہماری فیکٹریوں میں موجود افراد وہ چاہے خود غربت سے مر جائیں، مگر ہمارے اکاؤنٹس میں پیسوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ میرا تاجر کہاں ہے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج بیان کردہ ہسٹری کے میں نے چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ یقین مانیے بڑی پیاری ہسٹری ہے، بڑی پیاری سٹوریز ہیں، اور یہ بہترین تاجر، بہترین عالم، بہترین تابعی ہمارے لیے ہر طرح سے ایک آئیڈیل صورت اختیار کرتے ہیں۔ آج میں نے مسلمان تاجر کو ایڈریس کیا ہے، اے مسلمان تاجر، ذرا اپنے معاملات پر نظر کر۔ چاہے تو چھوٹی سی ایک ننھی سی کٹیا میں بیٹھ کر ننھی سی ٹافیوں کی دکان چلاتا ہے یا ٹافیوں کی فیکٹریاں بناتا ہے، دیکھ کے تیری ان فیکٹریوں میں بننے والی پروڈکٹ کے ذریعے سے میرے وطن کے بچوں میں صحت بٹ رہی ہے یا بیماری بٹ رہی ہے۔ ہم سستا مال لا کر، سستی انگریڈینٹس ڈال کر، سستی تراکیب ڈال کر، آپ اندازہ تو کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، کیسا رکھتے ہیں۔ اب وہ بیمار ہو جائیں تو سچی دوائیاں بھی نہ ملیں، پیور دوائیاں بھی نہ ملیں، حقیقی دوائیاں بھی نہ ملیں، اصلی دوائیاں بھی نہ ملیں۔ اللہ قافلہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو سچائی، دیانتداری اور مسلمانوں کی خیرخواہی، ان تمام امور کا خیال کرتے ہوئے اگر میرا بزنس مین آج کھڑا ہو جائے تو یقین مانیے معاشرے میں وہ بڑا ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مال کی محبت، مال کمانے کی جو دھن ہے، چاہے کسی کا کچھ بھی ہوتا ہو، مگر میرے پاس مال کی کثرت ہونی چاہیے، میں ارب پتی کھرب پتی ہونا چاہیے، چاہے میری وجہ سے مسلمان تکلیف میں ہے، قوم لٹ رہی ہو، ملک برباد ہو رہا ہو، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اینج نہ کرو، یوں نہ کیجیے، اللہ و رسول کی طرف آ جائیے، اور محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح کے بزرگوں کی سیرت سے فیض لیتے ہوئے ایک سچے، دیانتدار،
امانت دار تاجر بن کر اللہ کے دین کا چرچا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و صحاب کریم اور بالخصوص محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کا صدقہ میرے تاجر کو فاسق و فاجر ہونے سے بچائے، میرے تاجر کو طیب و طاہر بنائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں۔